الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. یہ 30ویں سپارے کی پہلی سورت ہے اور اس کا ایک نام ہے النبأ. نبأ ڈکشنری میں اگر دیکھنے جاوے، لغت میں دیکھنے جاوے تو اس کا معنی ہوتا ہے کوئی بڑی خبر. قیامت ایک بہت بڑی خبر ہے اور حقیقت بات یہ ہے کہ قیامت سے بڑی کوئی خبر ہو ہی نہیں سکتی. اتنی بھیانک، اتنی خطرناک قیامت کی خبر ہے. کسی انسان کی آنکھ اس کو دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتی، کوئی کان اس کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے، اور بڑے سے بڑا انسان بھی اس کو سمجھ نہیں سکتا. ایسی بڑی خبر اگر کوئی ہے تو وہ قیامت کی خبر ہے. اور اس کا دوسرا نام ہے سورہ تساؤل، چونکہ اس کے اندر سوال جواب ہے. تساؤل کا میننگ ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں آپس میں بہت زیادہ سوال جواب کرنا، اور مکہ کے مشرک سب سے زیادہ سوال جواب قیامت کے بارے میں کرتے رہتے تھے. اسی لیے اس کا دوسرا نام ہو گیا سورہ تساؤل. اور تیسرا نام ہے اس کا سورہ عما یتساءلون. یہ سورت مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اس میں 40 آیتیں ہیں. سورہ معارج کے بعد سورہ نازعات سے پہلے 80 نمبر پر نازل ہوئی. اب اس کا ترجمہ سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ ہی کے نام کی برکت حاصل کرتے ہوئے میں پڑھتا ہوں جن کی رحمت سب کے لیے ہیں، جو بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. وہ آخرت کا انکار کرنے والے آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ اس بڑی عظیم خبر کے متعلق سوال کر رہے ہیں. قیامت کے بارے میں وہ آپس میں سوال جواب کر رہے ہیں یا قرآن کے بارے میں سوال جواب کر رہے ہیں کہ قرآن اللہ کے یہاں سے آئی ہوئی سچی کتاب ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی لکھی ہوئی کتاب ہے.
جس کے بارے میں خود ان کی باتیں مختلف ہے، الگ الگ ہے، خبردار ان کو بہت جلدی معلوم ہو جائے گا، پھر خبردار ان کو بہت جلدی پتہ چل جائے گا۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ 9 بڑی بڑی اللہ کی نعمتیں اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ یہ 9 اللہ تعالی کی وہ نعمت ہے کہ ہر ایک کو اس نعمت سے فائدہ پہنچ رہا ہے، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، اللہ کی بندگی کرنے والا ہو، کافر ہو، ہر ایک کو یہ 9 نعمتیں پہنچ رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں سوال کر کے بات کو پکی کر رہے ہیں، ثابت کر رہے ہیں۔ جیسے کہ کسی کو آپ نے دیا، راشن کیٹ دے دی، لیکن وہ دوبارہ لینے آیا تو آپ کہتے ہیں پہلے نہیں دیا تجھے، پہلے دیا کہ نہیں دیا؟ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پہلے آپ دے چکے ہیں۔ سوال کرنے کا مطلب بات کو پکی کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں 9 چیزوں کے بارے میں پوچھ کر اقرار کروا رہے ہیں کہ اے میرے بندو، یہ 9 میری نعمتیں گنو، پوری دنیا کا دار و مدار ان 9 نعمت کے اوپر ہے۔ اور جو آدمی ان نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت سے محروم رہا، وہ نعمت، کوئی بھی نعمت اس کو نہیں ملی، تو ایسا سمجھو کہ وہ آدمی دنیا ہی میں نہیں ہے۔ یہ 9 نعمتیں آپ گنتے جاؤ۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ زمین کی ہر ایک کو ضرورت ہے، مسلم غیر مسلم، انسان جانور۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، پہاڑوں کو کھیلی نہیں بنایا۔ دیکھو یہ پہاڑ جو ہے نا کیسے ہیں، ایگزامپل میں آپ کو دوں۔ کاغذ ٹیبل پہ رکھا ہے، پنکھا چالو ہے اور ہوا میں کاغذ اڑتا ہے، تو ہم اس کے اوپر جو ہے پتھر رکھ دیتے ہیں، وزندار چیز رکھ دیتے ہیں، تو وہ کاغذ اڑتا نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پہاڑ کو زمین کے لیے پتھر کی طرح بنا دیا، کھیلی بنا دیا، کھیل اور میخ بنا دیا۔ اس کی وجہ سے زمین ہلتی نہیں ہے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو اس اوکاش میں، کھلی ہوئی فضا کے اندر، یہ زمین ہلتی رہتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پہاڑوں کے ذریعے مضبوط بنا دیا۔ اب زمین بچھونا بھی ہے، زمین پر لوگ مکان بھی بناتے ہیں، زمین پر باڑیاں بھی بناتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، زمین پر جیتے بھی ہیں، زمین پر مرتے بھی ہیں۔ یہ سب اللہ کی نعمت۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے ہی تم کو مرد اور عورت کا جوڑا بنایا، میل فیمیل، مذکر مؤنث۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو تھکن دور کرنے کا، یعنی راحت حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ ایک وظیفہ سمجھ لو، بعض لوگوں کو نیند نہیں آتی تو یہ آیت پڑھتے رہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، درود شریف پڑھے یہ آیت پڑھے، درود شریف پڑھے یہ آیت پڑھے، تو انشاءاللہ نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ اور پیور ناریل کا تیل لینے کا، خسخس کا تیل لینے کا، گرمی کی موسم میں، اور ٹھنڈی کی موسم ہو تو تھوڑا بادام کا بھی تیل،
اور اس میں یہ آیت 40 مرتبہ پڑھ کے دم کر دینے کا، پھوک مار دینے کی، اول آخر درود کے ساتھ، اور پھر سنت کی نیت سے وہ تیل بال میں خوب لگاؤ، خوب لگاؤ، خوب لگاؤ، انشاءاللہ میٹھی نیند آئے گی۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو لباس یعنی پردے کا ذریعہ بنایا۔ ایک نکتے کی بات بتلاؤں جو مفسرین نے نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بہت بڑے صحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، ان کو کسی نے سوال کیا کہ حضرت نکاح کی مجلس دن میں رکھنے کی کہ رات میں رکھنے کی؟ دیکھو میں مسئلہ نہیں بتلا رہا ہوں، ایک حکمت کی بات بتلا رہا ہوں کہ نکاح کی مجلس دن میں رکھے کہ رات میں رکھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا نکاح کی مجلس رات میں رکھا کرو، اسی لیے کہ قرآن میں عورتوں کو بھی لباس کہا اور رات کو بھی لباس کہا گیا، اسی لیے دونوں کو ایک دوسرے سے مناسبت اور تعلق ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو روزی حاصل کرنے کا وقت بنایا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنا دیے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ہی ایک جگمگاتا چراغ یعنی سورج بنایا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے ہی برسنے والے بادلوں میں سے موسلادھار بارش کا پانی برسایا، ہم نے ہی پانی سے بھرے ہوئے بادلوں سے بکثرت پانی برسایا۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے سے اناج اور سبزیاں اگائے۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور پتوں میں لپٹے ہوئے گھنے باغات بنائے، باڑیاں بنائی۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً فیصلے کا دن ایک وقت مقرر ہے، یعنی قیامت کا دن جو سب سے بڑا فیصلے کا دن ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ پہلی 17 آیتوں کا ترجمہ مبارک ہوا۔ اب اس سورت کے نازل ہونے کی ہسٹری بھی سنو، جس کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کو بیان فرمایا تو مکہ کے کافروں کو یہ بات انوکھی لگی۔ ارے قیامت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا؟ آپس کے اندر مذاق کرنے لگے کافر لوگ، اور آپس کے اندر کھوج تلاش شروع کی۔ بعض کافر تو یوں کہنے لگے کیف یحیی العظام وہی رمیم، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے باڈی کی ہڈیاں پرانی ہو جائے گی، پھر اس میں سے اللہ کیسے زندہ کریں گے؟ بعض مکہ کے کافر کہنے لگے متی ھذا الوعد، قیامت کا وعدہ کب ہوگا؟ بعض کافر کہنے لگے وما اظن الساعة قائمہ، میرا خیال ہے کہ قیامت آنے والی نہیں ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، بس سب کچھ یہ دنیا کی زندگی ہے، ہم مرے جیے اور دوبارہ پیدا نہیں کیے جائیں گے۔ بس یہ تھا کہ ان لوگوں نے یوں کہا کہ اگر قیامت ہونے والی ہے تو ایک مرتبہ ہمارے سامنے کیوں نہیں آتی قیامت؟ ہمارے سامنے اچھے لوگوں کو اچھا بدلہ ملے، گنہگار لوگوں کو گناہوں کا بدلہ ملے، اس دنیا میں کیوں بدلہ نہیں ملتا؟ تاکہ دوسرے لوگوں کا عبرت ہو، نصیحت ہو۔
اس طرح کے سوالات ان لوگوں نے کھڑے کیے. اللہ نے ان لوگوں کے سوال کے جواب میں یہ مبارک سورت نازل فرمائی کہ اما یتساءلون. دیکھو اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں تنبیہ کرنے کے لیے کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں آپس میں بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں. گویا اللہ یوں سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے انسانوں، قیامت کوئی سوال کرنے کی چیز نہیں ہے، قیامت کو سمجھنے کی تمہارے اندر کیپیسٹی بھی نہیں ہے، تم قیامت کو سمجھ بھی نہیں سکتے ہو. معلوم ہوا کہ انسان کو ایسی چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہیے جس کو سمجھنے کی اس کے اندر کیپیسٹی ہو، استعداد ہو. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کے ذریعے، تمام رسولوں کے ذریعے انسانوں کو مسلسل لگاتار قیامت کی خبر پہنچائی تاکہ یہ انسان قیامت کے اوپر یقین کرنے والے بن جائے. اب دیکھو آیت کے اندر کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ڈبل مرتبہ پتہ بیان کیا، پتہ چلے گا ان کو قیامت کا، پتہ چلے گا ان کو قیامت کا. یہ ڈبل مرتبہ جو فرمایا اس کی حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ڈانٹنا ہے، تاکید کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ بیان کرنا ہے کہ قریب پتہ چل جائے گا، قیامت آئے گی تب. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے سیعلمون کے اندر قبر کی زندگی اور دوسرے سیعلمون کے اندر قیامت کے بعد والی زندگی. بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے بارے میں اہم باتیں بیان کی گئی. اب دیکھو زمین، پہاڑ، کتنی بڑی اللہ کی نعمت. پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں جوڑے بنائے، کپل، میاں بیوی، ہسبینڈ وائف، میل فیمیل، مذکر مؤنث. جانوروں میں بھی جوڑے بنائے، جناتوں میں بھی اللہ نے جوڑے رکھے. دیکھو یہ جوڑے جو بنائے نا مرد عورت، اس کے کتنے فائدے ہیں. پہلا فائدہ، اولاد اور نسل چلتی ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ یہ میرے ابا، یہ میرے دادا، یہ میرے نانا. یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ جب جوڑے ہیں، شادی ہوتی ہے، مرد ہوتے ہیں، عورت ہوتی ہے، تو ابا بنے گا، ماں بنے گی، نانی بنے گی، دادی بنے گی، دادا بنے گا، نانا بنے گا. کتنی بہترین نعمت. دوسری بات، داماد اور سسر کے رشتے قائم ہوں گے، یہ بھی اسی جوڑے کی برکت سے کہ یہ ہمارے جمائی راج ہوتے ہیں، داماد ہوتے ہیں، یہ ہمارے خسر ابا ہوتے ہیں، یہ ہمارے سسرا باجی ہوتے ہیں، یہ ہمارے فادر ان لا ہوا کرتے ہیں، یہ میرے بردر ان لا ہے، میرے سالے صاحب ہے، میرے برادری نسبت ہے. یہ سب نعمت کیسے ہوئی؟ میاں بیوی مذکر مؤنث کے ذریعے. آگے ایک بہت بڑی نعمت اللہ کی سنو، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. اللہ تعالیٰ نے نیند کو تھکن دور کرنے کا ذریعہ بنایا. نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت. غم، ٹینشن، فکر، سب چیزیں نیند کی برکت سے ختم ہو جاتی ہے اور دماغ کو راحت مل جاتی ہے. اور نیند کے ذریعے سے دماغ کو ایسی راحت ملتی ہے کہ دنیا کی کوئی اور چیز ایسی راحت دماغ کو نہیں دے سکتی. دیکھو تیل آتا ہے کہ بھائی یہ تیل ہے دماغ کو راحت دینے والا، دماغ کو آرام دینے والا. کیا مطلب؟ اس تیل لگا کے نیند آئے گی اور تم کو راحت ملے گی. اللہ اکبر.
اور نیند کیسی نعمت ہے. اللہ مالدار کو بھی دیتے ہیں، غریب کو بھی دیتے ہیں، مزدور کو بھی دیتے ہیں، بلکہ غریبوں کو یہ نعمت بہت زیادہ ملتی ہے. مالدار کے گھر میں ایئر کنڈیشن ہے، نرم گدے ہیں، تکیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ٹیبلٹ کھا کے سونا پڑتا ہے. اور بیچارہ غریب آدمی دیکھ لو کہ وہ روڈ پر، فٹ پاتھ کے اوپر، بازار کے اندر کہیں پر بھی میٹھی نیند سو جاتا ہے. اور یہ نیند اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی عطا فرمائی، مفت میں عطا فرمائی، بلا محنت عطا فرمائی. اور اللہ تعالیٰ کی عجیب نعمت مفت میں ہے اور زبردستی یہ نعمت ملتی ہے. یعنی اگر کوئی آدمی چاہے کہ مجھے نیند نہیں آوے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو نعمت دیتے ہیں. زبردستی اللہ کی طرف سے نعمت بندوں کو ملتی ہے. ایک نقطے کی بات بتلاؤں. اللہ کے راستے میں دین کے لیے جان مال کی بازی لگاتے ہوئے، قتال کرتے ہوئے، جنگ کے درمیان کسی کو نیند آوے، یہ نیند اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے. جیسے کہ بدر کی جنگ میں، احد کی جنگ میں صحابہ کرام کو نیند کے جھونکے آئے اور اس کی برکت سے تمام غم اور ٹینشن ختم ہو گئے. اور اگر نماز کے اندر نیند آوے تو سمجھو کہ شیطان کی طرف سے ہے. اس لیے مستحب ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد کھانا کھاؤ، اس لیے کہ جمعہ سے پہلے کھائیں گے تو خطبے میں نیند پوری کریں گے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے نعمت بتائی. اور جو ہے ایک نعمت بیان فرمائی، 7 آسمان اتنے مضبوط کہ وہ کبھی پرانے نہیں ہوتے، اس میں مینٹیننس کرنے کی، ریپیرنگ کرانے کی، مرمت کرانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. اور سورج کتنی بڑی اللہ کی نعمت. سورج میں گرمی بھی ہے، روشنی بھی ہے. سورج کے ذریعے روشنی بھی ملتی ہے اور گرمی بھی ملتی ہے. آپ دیکھو کہ سورج کے اندر سے روشنی تو سب دیکھتے، لیکن سورج کی گرمی یہ بھی بہت فائدے والی چیز. صبح 7-8 بجے صبح کی گرمی، آپ دھوپ میں بیٹھو تو آپ کو وٹامنس ملیں گے بدن کے اندر، اسی لیے صبح میں گرمی لینی چاہیے، اللہ کی بڑی نعمت ہے. اسی طریقے سے جو گرم ملک ہے، جہاں گرمی ہوتی ہے وہاں لوگ بہت ساری بیماریوں سے بچے رہتے ہیں، اور جن ملکوں میں سورج کی گرمی کم ملتی ہے وہاں قسم قسم کی عجیب عجیب بیماریاں لوگوں کو ہوتی ہے. پھر سورج کی گرمی سے سولار سسٹم چلتے ہیں، سولار گیزر اور جو ہے سولار کار، اور اب تو سولار ایروپلین، سولار کے ذریعے بیٹری چارج، سولار کے ذریعے اسٹریٹ لائٹ، سولار کے ذریعے سے کوکر، سولار کوکر بھی ہوتے ہیں. ہماری یہاں باردولی کی ایک کمپنی بناتی تھی سولار کوکر، ہم نے خود دیکھے اس میں کھانا پکتا ہوا کہ باہر سورج کی گرمی کے اندر رکھ دو، کھانا پک رہا ہے، نہ گیس نہ لائٹ کچھ بھی نہیں. تو سولار یہ سورج میں سے نکلتی ہے، اور جو ہے کتنی بڑی اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمت ہے. اللہ نے رات کو آرام کے لیے بنایا، دن کو کاروبار کے لیے بنایا. اب جو لوگ الٹا کرتے ہیں کہ دن میں سوتے ہیں اور رات میں جاگتے ہیں، ان کی ہیلتھ اور تندرستی اچھی نہیں رہتی ہے. بھائی عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤ، تہجد میں اٹھ جاؤ، دن میں حلال روزی کماؤ، کتنا پیارا سسٹم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا. یہ بادل ہے نا، بادل یہ آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ پانی بھرتے ہیں اور اس میں سے پانی زمین کے اوپر برستا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ایسا بھی کہہ سکتے ہیں
کہ آسمان سے کبھی ڈائریکٹ بارش برستی ہے، کبھی بادل کے ذریعے سے بارش برستی ہے۔ ان سب نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن، قیامت کا دن، اس کا ایک وقت مقرر ہے، وقت متعین ہے۔ جب دنیا ختم ہو جائے گی، سور پھونک دیا جائے گا، تو پھر قیامت کا دن آ جائے گا۔ اور قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ و عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام انسان 3 حصوں میں ہوں گے۔ ایک حصے کے اندر پیٹ بھرے ہوئے لوگ ہوں گے، جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے، کپڑے پہنے ہوں گے اور بہترین سواریوں پر سوار ہوں گے، قیامت کے میدان میں آئیں گے۔ بعض لوگ پیدل چل کے آئیں گے، اور تیسری جماعت ایسی ہوگی کہ الٹے ہوں گے، الٹے یعنی پیر اوپر چہرہ نیچے، منہ کے بل گھسٹ گھسٹ کر کے قیامت کے میدان کے اندر لائے جائیں گے۔ یہ اعمال کے اعتبار سے ہوگا، جیسے اعمال اس کے اعتبار سے، مسلمان، کافر، نیک، برے، سب قیامت کے دن الگ الگ کر دیے جائیں گے، سب کو اللہ تعالی کی طرف سے جدا جدا کر دیا جائے گا۔ مسلمانوں کی صف الگ، پھر مسلمانوں میں بھی ہر نبی کی امت کی صف الگ، پھر ہر امت کے اندر بھی نمازی الگ، روزے والے الگ، چور الگ، شرابی الگ، اللہ کے واسطے محبت کرنے والے الگ، برے اخلاق والے الگ، تکبر والے الگ، مخلوق پر، لوگوں پر مہربانی کرنے والے الگ، نرم دل لوگ الگ، الگ الگ طور پر اللہ تعالی لوگوں کو تقسیم کریں گے۔ اور کچھ اہم باتیں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اسی آیت کے ذیل میں، بہت دھیان سے سنو اور اپنے آپ کو ایسے گناہوں سے بچاؤ۔ قیامت کے دن جو الگ الگ جماعتیں ہوگی، الگ الگ ٹیم ہوگی، تو ہر جماعت کی الگ الگ کچھ نشانیاں بھی ہوگی۔ حدیثوں میں آیا ہے، جو لوگ دنیا میں دغا بازی کرتے ہیں، وعدہ کر کے اس کو توڑتے ہیں، ان کی پیٹھ کے پیچھے سورین پر، سیٹ پر ایک جھنڈا ہوگا۔ جتنا بڑا دغا باز، دھوکے باز، اتنا بڑا جھنڈا ہوگا، اور پورے قیامت کے میدان میں لوگ دیکھتے ہوں گے، او یہ جھنڈے والا، یہ دغا باز، یہ دھوکے باز۔ اسی طریقے سے جس نے غنیمت کے مال میں سے چوری کی تو وہ چیز اس کے گردن کے اوپر ہوگی۔ اگر اونٹ یا بکری کی چوری کی تو اونٹ یا بکری اس کی گردن پر ہوگی۔ کپڑا چوری کیا تو چوری کا کپڑا جھنڈے کی طرح لہراتا ہوگا، سب دیکھیں گے کہ یہ غنیمت میں سے کپڑا چور ہے۔ شہیدوں کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ خون کے ساتھ آئیں گے۔ اور دنیا کے اندر مرنے والوں پر جو لوگ روتے ہیں، یعنی کسی کا انتقال ہو جائے تو آواز سے روتے ہیں، منہ پھاڑ پھاڑ کے جو روتے ہیں، اس کو نوحہ کرنا کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو آواز سے روتے ہیں، اور مرد ہو کہ عورت، ایسی تو رونے والیوں کی قمیص گندک کی ہوگی۔ گندک جو پھٹاکڑے پھٹتے ہیں نا، اس میں گندک آتی ہے، تو گندک کے کپڑے ان کو پہنایا جائے گا، اور ان کے پورے بدن پر کھجلی کھجلی ہوگی۔ اس لیے کسی کے مرنے کے اوپر آواز سے رونا نہیں چاہیے۔ تھوڑا بہت رونا آوے وہ الگ بات ہے، آنکھ میں سے آنسو نکلے، لیکن بعض لوگ بھینکڑا تان کے روتے ہیں، بڑی اونچی اونچی آواز سے روتے، اکھا مولا سنے، اکھا گاؤں سنے،
اس طرح روے یہ غلط طریقہ ہے. ایسی عورتوں کے لیے بڑی وعید ہے. پھر آگے سنو، بعض لوگ جو لوگوں سے سوال کرتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کو ضرورت نہیں ہے پھر بھی مانگتے رہتے ہیں، ان کا چہرہ قیامت کے دن زخمی ہوگا اور چہرہ ان کا چھیلا ہوا ہوگا. اس طرح الگ الگ گناہوں کے اعتبار سے الگ الگ نشانیاں ہوگی. اور ایک اور حدیث میں آپ کو سناؤں، اگرچہ اس کی سند بہت مضبوط نہیں ہے لیکن بڑی عجیب ہے. اس میں جتنی برائیاں بیان کی گئی ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. قیامت کے دن ایک جماعت انسانوں کی ایسی ہوگی جن کی شکل بندر جیسی ہوگی. ارے انسان قیامت کے میدان میں بندر جیسے ہوں گے. یہ چگل خور لوگ ہوں گے، چگلی کرتے ہیں نا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، بغیر دلالی کے مفت میں لڑانے والے لوگ یہ چگل خور. ان کے منہ قیامت کے دن بندر جیسے ہوں گے قیامت کے میدان میں. دوسری جماعت بہت سے انسانوں کی شکل خنزیر اور سور جیسی، پگ جیسی ہوگی. یہ حرام خور لوگ ہوں گے، رشوت لینے والے. جو لوگ دنیا میں رشوت لیتے ہیں، حرام کا کھاتے ہیں نا، ان کے منہ قیامت کے دن سور جیسے ہوں گے. نمبر 3، بہت سے لوگوں کے منہ زمین پر ہوں گے، پیر اوپر ہوں گے، فرشتے ان کو کھینچ کے لائیں گے. یہ بیاج کھانے والے، سود کھانے والے. نمبر 4، بہت سارے لوگ اندھے ہوں گے. یہ کون اندھے ہوں گے؟ ایسے قاضی صاحب اور ایسے مسئلے بتانے والے جو سچائی سے ہٹ کر فیصلے کرے اور جھوٹے جھوٹے فتوے دیوے، ایسے لوگ قیامت کے دن اندھے ہوں گے. اسی لیے کبھی جھوٹا فیصلہ کرنے کا نہیں، حق کے خلاف فیصلہ کرنے کا نہیں، اور جھوٹے مسئلے نہیں بتانے کے. نمبر 5، بہت سارے لوگ قیامت کے دن گونگے آئیں گے جو اپنی عبادت پر گھمنڈ کرتے تھے اور دوسروں کو اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے کہ میں عبادت کرتا ہوں، میرے جیسا کوئی ہی نہیں، میرے برابر کوئی نہیں ہے. ایسے لوگ قیامت کے دن گونگے آئیں گے. نمبر 6، بہت سے لوگ ایسے آئیں گے کہ ان کی زبان بہت لمبی ہوگی، سینے تک ان کی زبان نکلی ہوگی، اور وہ اپنی زبان کو خود چبائیں گے اور ان کے منہ میں سے پیلا لال پانی نکلتا ہوگا، پرو پیپ نکلتا ہوگا، اور لوگ اس کو دیکھ کر کے گھن کریں گے، نفرت کریں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ عالم جو بیان کرے لیکن اس کے اوپر عمل نہ کرے. بیان الگ، عمل الگ. بس ایسے لوگوں کو ایسی سزا دی جائے گی. 7ویں جماعت جن کے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے ہوں گے، ایسے انسان ہوں گے. یہ وہ انسان ہے، دھیان سے سنو، جو گونگے جانوروں کو اور پڑوسیوں کو تکلیف دیتے تھے. گونگے جانوروں کو اور پڑوسیوں کو جو تکلیف دیتے تھے ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے. نمبر 8، بہت سے لوگوں کو آگ کی سولی پر اللہ لٹکائیں گے. سولی لگائی جائے گی، اس پر اللہ پھانسی کا ماچڑا، سولی لٹکائی جائے گی آگ کی، اور اس کے اوپر اللہ ان کو لٹکائیں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ دھیان سے سنو، جو لوگوں کی باتوں کو سرکار میں جاسوسی کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا کام کرتے تھے. آج بہت سارے لوگ ہیں جن کا دھندا ہی ہے رات دن لوگوں کی چھپی ہوئی بات ظالموں کو پہنچا دینا اور فون کر دینا تاکہ اس کو بیچارے کو مار پڑے، اس پر سزا ہوئے. بیچارے سرکاری لوگ بھی تھک جاتے ہیں، لوگوں کے فون اتنے آتے ہیں کہ یہاں یہ ہیں، وہاں یہ ہیں، وہاں یہ ہیں، یہاں یہ ہیں، وہ بھی بیچارے دوڑ دوڑ کے تھک جاتے ہیں ڈیوٹی کرتے کرتے. تو ایسے جو دوسروں کی جاسوسیاں کر کے چھپے ہوئی راز کی باتیں ظالموں کو پہنچا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو آگ کی سولی پہ لٹکایا جائے گا. نمبر 9،
بہت سے لوگوں کے اندر سے بدبو نکلتی ہوگی، مرے ہوئے جانور جیسی بدبو، بلکہ اس سے بھی بری بدبو۔ پورے قیامت کے میدان والوں کو ان کی بدبو سے تکلیف ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو شہوتوں میں اور دنیا کی لذتوں میں پڑے رہتے تھے، شہوتوں میں، یہ کھاؤں وہ کھاؤں، یہ کروں وہ کروں، دنیا کی لذت اور اللہ کا حق ادا نہیں کرنا، بس خواہشات میں مال خرچ کرنا۔ ایسے لوگوں کے بدن سے بدبو نکلے گی، پورے قیامت والے پریشان ہوں گے۔ نمبر 10، بہت سارے انسان ایسے ہوں گے کہ اللہ کی طرف سے ان کو کرتا پہنایا جائے گا، کپڑا پہنایا جائے گا، وہ گندھک کا ہوگا، سر سے لے کر پاؤں تک کا ہوگا، ان کے بدن سے چپکا ہوا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کرتے تھے۔ اللہ یہ 10 قسم کی گناہوں سے ہماری حفاظت فرماوے، آپ کی حفاظت فرماوے۔ بہت سارے لوگ 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرے والے ہوں گے، اللہ اکبر۔ بہت سے لوگ اس دن 14ویں کے رات کے چہرے چاند کی طرح چمکتے چہرے، اور بعضوں کے چہرے ستاروں کی طرح ہوں گے، بعض نور کے ممبر پر بیٹھے ہوں گے، بعض مشک اور زعفران کے ٹیکروں پر بیٹھے ہوں گے، ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے۔ اللہ اللہ اللہ، 14ویں کے چاند جیسا چہرہ، ستاروں جیسا چہرہ، نور کے ممبر پر بیٹھے ہیں، مشک اور زعفران کے ٹیلوں اور ٹیکروں پر بیٹھے، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ اور آپ کو اور مجھ کو یہ 4 جماعتوں میں سے بنا دے وے۔ اور جو ہے اس سے پہلے جو 10 قسم کے گنہگار بیان کیے گئے، اللہ تعالیٰ ایسی حالت سے آپ کی، میری، پوری امت کی، پوری دنیا کے ایمان والوں کی حفاظت فرماوے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔